غربت مٹانا مقصود ہونا چاہیے، غریب کو مٹانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ غربت کے خوف سے غریب کو مٹا دیتے ہیں، معاش کے خوف سے کھانے والے کو ختم کر دیتے ہیں۔ گھر میں کھانے والے زیادہ ہو گئے تو کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں کہ بھئی کھانے والوں کو ختم کر دو کھانا بچ جائے گا۔ کیا کرو گے اس سے بچا کے؟ کھانا بچا ہے، کھانے والے نہیں ہیں، کیا کرو گے اس طرح؟ تو سوچ بدلنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ جو حکمران اپنے پالتو کتوں پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اگر انسانوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، کبھی برتھ کنٹرول کی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے کتوں کا پیسہ بچا لو، اپنی عیاشی کا پیسہ بچا لو، اپنے شراب کا پیسہ بچا لو، اپنے سگریٹ کا پیسہ بچا لو، اپنے رات کے کالے کرتوتوں کا پیسہ بچا لو، تو بس اس پیسے سے پوری پبلک جی سکتی ہے اور برتھ کنٹرول کی آواز اٹھانے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو کئی وجوہات اور عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں برتھ کنٹرول کوئی معقول حرکت نہیں ہے، یہ نامعقول اور بے وقوفوں کا نعرہ ہے۔ مسلمان کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے برتھ کنٹرولنگ کی وجہ سے، چونکہ جب اولاد نہیں ہوتی ہے یا اولاد پر حد بندی لگا دی جاتی ہے تو کثرت طلاق کے واقعات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے سنایا گیا بہار کا واقعہ کہ NDTV کے پرائم ٹائم میں پونم متروجہ نے نرملا بہن کی ریسرچ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب وہاں بہار کی پنچایت الیکشن کے موقع پر 2 بچہ ایکٹ لاگو کیا گیا، یعنی 2 بچے سے زیادہ جس کے ہوں ان کو پنچایت لڑنے کا اور لیڈر بننے کا فارم نہیں دیا جائے گا اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو لوگوں کو پنچایت میں آنے، لیڈر بننے کا اتنا بھوت سوار تھا کہ وہ بیوی چھوڑنے تیار، وہ بچے چھوڑنے تیار، لیڈر بننے کے لیے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار۔ ادھر قانون بنانے والوں کو اتنی بھی عقل اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے اس قانون کی وجہ سے کتنے لوگوں کا گھر اجڑ جائے گا، کتنی خواتین کو طلاق ہو جائے گی، کتنے بچے باپ کے بغیر ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی، کئی طلاق ہوئے اس موقع پر۔ اور پھر آگے چل کر اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا کہ تیسرے بچے کی پیدائش پر سرکاری ملازمت بھی نہیں دی جائے گی، چوتھے بچے کی پیدائش پر آپ کا آدھار کارڈ اور الیکشن اور آپ کو ووٹر ID نہیں ملے گا، آپ کو راشن نہیں ملے گا، آپ کا ٹیکس بڑھ جائے گا، تو پھر ایسے موقع پر کتنے لوگ وہ ہوں گے جن کے 3-4 بچے ہو چکے ہوں تو وہ اپنے آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور پھر ووٹر ID اور دوسرے دیگر سہولتوں کے پیش نظر اپنے شادی شدہ بیویوں کو اور بچوں کو چھوڑ دیں گے سرکاری سہولتیں پانے کی خاطر کہ مجھے سرکاری جاب چاہیے، اس واسطے بیوی بچے چھوڑنے تیار۔ باقی یہ بات کہ بھئی خواہش پورے کیسے ہوگی؟ پیسے جب آ جائیں گے تو پھر عیاشی کیسے بھی ہو جائے گی۔ پیسہ جب آ جائے گا تو پھر چاہے ساری دنیا گھوم کے عیاشی کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو الیکشن میں کھڑے ہونے کی نیت سے، ملازمت پانے کی نیت سے، سرکاری جاب پانے کی نیت سے، سرکاری سہولتیں پانے کی نیت سے، انکم ٹیکس کم کروانے کی نیت سے، دیگر سہولتوں کے پیش نظر اپنا خاندان، اپنا گھر اجاڑنے کے لیے بھی لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اور ایک نقصان اس کے ساتھ برتھ کنٹرول کی وجہ سے یہ بھی ہوگا، خواتین اپنے آپ میں عدم تحفظ محسوس کریں گی۔ وجہ کیا ہے کہ جب بچے نہیں ہیں تو بیوی میں دلچسپی کم ہونا شروع ہو جائے گی، تو بیوی بھی یہ محسوس کرنے لگے گی کہ میری کیا گارنٹی ہے اس گھر میں کہ ہمیشہ مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھیں گے، کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا کہ 40-50 سال کی عمر پہنچنے کے بعد اگر مجھے گھر سے نکال دیے، مجھے طلاق دے دیے، تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ بچے تو ہیں نہیں ہمارے۔ اولاد کے بھروسے پر ماں باپ بڑھاپے میں جیتے ہیں۔ اب جب اولاد ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے ہوں، اس بات کا تیقن مجھے کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو بیوی اپنے آپ میں عدم تحفظ محسوس کرے گی، تو پھر وہ تحفظ کی خاطر شوہر کے جائیداد کے لیے جنگ کرے گی۔ چنانچہ بیویاں کیا کریں گی؟ اولاد نہیں ہے، آپ کب مرتے میرے کیا معلوم، اگر آپ ایسے ہی چلے گئے
بچے بھی سہارا نہیں ہے تو آپ میرے نام پہ جائیداد کر کے جاؤ، آپ میرے نام پہ فلاں گھر لکھ کے جاؤ، آپ میرے کو فلاں پراپرٹی لکھ کے جاؤ، تو زندگی میں ہی اپنے شوہر کی جائیداد مانگنا شروع کر دیں گی۔ اور جب شوہر سے زندگی میں اور حیات میں جائیداد مانگے گی اور یہ کہیں گی کہ بھئی آپ کا کیا گارنٹی ہے کہ آپ چلے جائیں، تو شوہر کو بھی غیرت آئے گی کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے میرے جائیداد سے مانگ رہی ہے، تو ٹھیک ہے لے لو یہ جائیداد اور نکل جاؤ میری زندگی سے۔ اس طرح خاندان اجڑنا شروع ہو جائیں گے۔ عورت عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے شوہر سے جنگ کرنا شروع کر دے گی، اور جب آپس میں یہ اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر لوگ نکاح کے بغیر، قانونی ازدواجی زندگی کے بغیر صرف شہوت پوری کرتے رہیں گے، کیونکہ بیوی بنا کے رکھے تو یہ سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، جائیداد کا مطالبہ کر سکتی، فلاں لگڑا جھگڑا ہو سکتا ہے، اور اگر اس سب کے بغیر صرف چند پیسے دے دیے، مہینہ اتنا خرچہ ہم دے دیں گے، آپ سے میری بیوی اور شوہر ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف آپ کا جو ضرورت کا خرچہ ہے وہ لے لو اور پھر چلتے بنو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھئی آدمی اس موقع پر بغیر نکاح کے بھی رہنے کو گوارا کر لے گا۔ اور پھر اگر ایسا ہوا کہ 2 سے زائد اولاد نہیں ہونے کی قانون کی صورت میں 2 بھی بیٹیاں ہی ہیں، 2 بھی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس موقع پر شوہر اگر آوارہ ہوگا یا آزاد مزاج کا ہوگا، تو ایسے موقع پر عورت تو اور جلد بازی کرے گی کہ بھئی میں بھی عورت ذات ہوں اور پھر میرے 2 بچیاں ہیں، اور شوہر اس طرح آزاد مزاج بنتے جا رہا ہے، تو وہ اور جلدی جائیداد اپنے نام پر اور اپنی بیٹیوں کے نام پر کرانا چاہے گی، چونکہ اس کے بغیر تو پھر ہمارا آگے بچیوں کی شادی، میرا گزارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے پھر عورت اپنے تحفظ کی کوششیں قانونی طور پہ کرے گی۔ ایک نقصان یہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی بیواؤں کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ کیسے کہ بھئی ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر سے اس خاتون کے 2 بچے تھے بالفرض، اب اس بیوہ خاتون نے دوسرا نکاح کیا تو اس سے اور 2 بچے ہوئے، تو آپ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم 2 ہمارے 2، تو اب جو دوسرا نکاح کرتا ہے وہ تو چاہے گا کہ بھئی یہ 2 بچے ہیں، وہ تو پہلے شوہر کے ہیں، مجھ سے 2 بچے ہونا چاہیے، میرے 2 بچے ہونا ہے، تو اس خاطر شوہر نکاح کرے گا تو اس کے 2 بچے ہوں گے، تو پھر 4 بچے ہو جائیں گے۔ 4 بچے ہونے کے بعد بھی چونکہ برتھ کنٹرول کا قانون ہے، تو اب عورت کو یہ خوف محسوس ہوگا کہ میرے 2 بچوں کے خاطر کیا کرے گا، یہ اس کے 2 بچے ہوئے، شوہر میں بیوی میں یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی لڑائی جھگڑے کے قوی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اور خدا نہ کرے ایسا ہو گیا کہ بچے ہی نہ ہو سکے، بچے ہی پیدا نہیں ہوئے، تو اس صورت میں بچے پیدا ہونے کی خاطر اس نے دوسرا نکاح کیا، تو اس صورت میں بھی پہلی بیوی کو بھی باہر صورت عدم تحفظ رہے گا کہ بھئی اب دوسرا نکاح کر لیا، اس سے بچے ہو گئے تو اب اس میں زیادہ دلچسپی لے گا، میرے میں دلچسپی نہیں لگا تو میرا گزارا کیسے ہوگا، تو پھر مجھے کچھ گزارے کے لیے جائیداد اور پراپرٹی کی جائے۔ تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں یا اولاد پر پابندی لگانے کی صورت میں باہر صورت عورت میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے گا کہ اب میری کوئی یہاں پر حفاظت نہیں ہے، یہ مجھے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ اگر تیسرے بچے کی پیدائش پر روک لگانے کی کوشش کی جائے اور 2 ہی بچوں کا قانون بنایا جائے، تو کبھی ایسا ہو کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے تیسرا بچہ چاہیے، یا ابھی جیسے کہ مثال آئی کہ وہ عورت بیوہ ہو گئی، اس کے 2 بچے پہلے سے موجود ہیں، اور وہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس شوہر سے اس کا کہ بچے ہونا ہے، اور قانون یہ بنا ہے کہ 2 ہی بچے ہونا، تو اب یہ جو دوسرا شوہر جو نکاح کیا ہے وہ نکاح اسی واسطے کیا کہ بھئی مجھے بھی بچے چاہیے، تو اب جب قانون یہ لگے گا نہیں آلریڈی آپ کے 2 بچے ہیں نا، چاہے وہ آپ کے ہوں چاہے کسی اور سے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ بہت اہم اور نکتے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت کو تیسرے بچے کی ضرورت پیش آئے یا شوہر کو بیوہ عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں تیسرے بچے کی ضرورت پیش آئے اور قانون منع کر دے اور وہ حمل سے ہو بالفرض، تو قانون کی وجہ سے حمل ضائع کرنا پڑے گا، اور حمل ضائع کریں گے تو عورت کا نقصان۔
عورت چاہ رہی ہے پھر بھی ضائع کر دیا گیا، یا شوہر چاہ رہا ہے پھر بھی عورت نے قانون کی وجہ سے ضائع کر دیا، بہر صورت دونوں میں سے کسی ایک کی منشا تھی بچے کی، پھر بھی دوسرے نے قانون کا سہارا لے کر بچہ ضائع کر دیا، تو نفرت بہر صورت پیدا ہو جائے گی کہ میری بیوی ہوتے ہوئے تم میری نہیں سن رہے، قانون کی مان رہے ہو، وہ کہ تم میرے شوہر ہوتے ہوئے میری بیوی کی خواہش پوری کرنا نہیں چاہ رہے ہو، تم قانون کا مان رہے ہو۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کی خواہش تیسرے بچے کی ہو اور اس دوسرے نے قانون کا سہارا لے کر ضائع کر دیا ضد کی وجہ سے، تو نوبت طلاق تک آ پہنچے گی لامحالہ، کہ جب مجھے تمہارے پاس بیوی بن کر رہتے ہوئے بچے کا اختیار نہیں ہوگا تو پھر دوسرے کیا اختیارات رہیں گے میرے پاس، تو لامحالہ طلاق کی نوبت آئے گی۔ تو عورت کی جو فطری آزادی ہے وہ بھی سلب ہو جائے گی اس قانون کی وجہ سے۔ اور یہ ایسے دلائل ہیں اور ایسے نقصانات ہیں کہ خود ان آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ قانون بناتے ہوئے کتنی حماقت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بنائے گئے قانون سے اپنے قانون میں برتری ڈھونڈنے چلے ہیں۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ عورت اپنے فطری تقاضے سے محروم ہو جائے گی۔ فطری تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے اور ہر چیز اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے۔ عورت میں بچے پیدا ہونے کی اللہ نے خوبی رکھی ہے، طاقت بھی رکھی ہے، اور ولادت میں بچوں میں کتنا وقفہ ہونا ہے، کتنے بچے ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں میاں بیوی کے ذاتی مسائل ہیں۔ ہر ایک کا اپنے خاندان کا ذاتی مسئلہ رہتا ہے۔ حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ بھئی آپ بیوی نہیں رکھ سکتے، آپ بچے نہیں جن سکتے، تو آپ دوسروں کی زندگی میں کیوں دخل دے رہے کہ آپ کو اتنے ہی بچے رکھنا ہے، آپ کو بچے نہیں پیدا کرنا ہے؟ تو ذاتی مسائل میں دخل اندازی ہو گئی۔ تو عورت کی جو فطری آزادی ہے اس سے گویا کہ وہ اسے چھین لینے کی نوبت آ گئی۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بھئی میاں بیوی کی پرسنل لائف میں بھی حکومت دخل دینے والی بن جائے گی، جیسے کہ وہی حماقت کر کے کہ طلاق کے مسئلے میں دخل دینا شروع کر دیے، خلا کے مسئلے میں دخل دینا شروع کر دیے، اولاد کے مسئلے میں دخل دینا شروع کر دیے، کپڑوں کے مسئلے میں دخل دینا شروع کر دیے، کھانوں کے مسئلے میں دخل دینا شروع کر دیے۔ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں حکومتی طور پر وہ تو نبھا نہیں سکے، پورے ملک کو فقیر بنا دیا اور پھر دوسروں کی زندگی میں دخل دینا شروع کر لیتے ہیں لوگ۔ اور اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ فحاشی اور بے راہ روی کا دروازہ کھل جائے گا برتھ کنٹرولنگ کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ فطری نظام پر جب پابندی لگے گی تو لوگ اس کے لیے چور دروازے مہیا کر لیں گے۔ کس طرح ہے کہ جب برتھ کنٹرول پہ پابندی لگی تو مطلب یہ ہوا کہ صحبت تو ہو لیکن اولاد نہ ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ شادی صرف صحبت کی خاطر رہ گئی۔ تو اب یہ صحبت جہاں بھی ہو سکتی ہے پھر کر سکتے ہیں ہم، تو پھر آزادی آ جائے گی۔ چنانچہ انگلستان میں یہ پابندی لگنے کے بعد جہاں سے یہ آواز پہلے شروع ہوئی تھی 1833 میں، وہاں یہ پابندی آنے کے بعد سال میں 80,000 ناجائز بچے پیدا ہونے لگے، کیونکہ بیوی پہ تو پابندی ہے۔ ہاں جو بیوی نہیں ہے، رکھیل ہے، ایسے ہی کھوٹے والی ہے، سیکس ورکر ہے، وہ اگر بچے پیدا کرنا چاہے تو کر لے سکتے، کیونکہ شادی والی بھی جوڑے پر 2 سے زائد بچے کی اجازت نہیں ہے۔ شادی نہیں ہے، ایسے ہی پیدا کر لینا چاہو تو کتنے ہی پیدا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسا قانون جب بنے گا تو لوگ بیویوں سے تو 2 ہی کریں گے اور غیر بیوی سے کئی بچے بھی کر لے سکتے ہیں۔ چنانچہ سال میں 80,000 ناجائز بچے پیدا ہونے لگے انگلستان میں اس قانون کے بننے کے بعد، جو کہ جائز طریقے سے پیدا ہونے چاہیے تھے۔ ضبط ولادت کی وجہ سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، عورت کی صحت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یکساں نظام نہیں دیا۔ نظام فطرت کی روشنی میں خاتون کو ذاتی فیصلہ کرنے کی اجازت ہے کہ بھئی وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کتنے بچے جن سکتی ہے، اسے کتنی اولاد چاہیے، ہو سکتے نہیں ہو سکتے، طاقت ہے یا نہیں ہے، وہ میاں بیوی آپس میں فیصلہ کر لینے کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ بھئی اس میں طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے پھر بھی آپ اس پر پابندی لگا رہے ہیں، تو گویا کہ اسے نفسیاتی امراض کا شکار بنا رہے ہیں۔ آپ اسے آسانی سے سمجھو کہ کوئی کسان اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے گائے اور بھینس میں دودھ دینے کی طاقت رکھی، کتنا دودھ چاہیے، صرف اتنا نہیں ملے گا جو ان کے بچوں کو چاہیے۔ گائے کے بچے کو جتنا دودھ چاہیے اتنا ہی دودھ آئے، بھینس کے بچے کو جتنا دودھ چاہیے اتنا ہی آئے، تو پھر دنیا کے لوگوں کو دودھ کہاں ملے گا؟ وہ جو
زائد دودھ دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ انسانوں کی خاطر دے رہے ہیں۔ اب اگر ان پر یہ پابندی لگے کہ نہیں اتنا ہی دودھ کافی عورت کی صحت پر اس طرح بھی اثر پڑتا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اولاد جنم دینے کی، اس پر اگر پابندی لگائی جائے تو اس میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس عورت میں۔ چنانچہ اہل علم و دانش یہ کہتے ہیں کہ ضبط ولادت کا قانون دراصل فطرت سے کھلی جنگ ہے، خدا سے کھلی جنگ ہے۔ چاہے اس کو شعوری طور پر یا بے شعوری طور پر کوشش کر کے کسی فرد پر، کسی معاشرے پر یا حکومت کی ہدایات پر کنٹرول کیا جائے، بہر صورت فطرت سے بغاوت کے نتائج بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ انسان بہت سی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو قومیں بھی فطرت سے جنگ کی ہیں اور اس کے منصوبے بنائی ہیں، انہوں نے بہت خطرناک انجام اپنے ملک میں دیکھا ہے۔ یہی فرانس میں قانون بنا، لندن میں قانون بنا، بیلجیم میں قانون بنا، تو ان سب جگہوں پر بے حیائی پھیلتی گئی اور نئے نئے بیماریاں پیدا ہوتی گئیں۔ تو ایسا قانون بنانا دراصل انسانی عقل کا فطور ہے جو خود فطرت کے خلاف جنگ کرے۔ اور کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ پیدا ہونے والی نسل کو آباد رکھنے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی ترقی، اس کی پرورش پر کوشش کرنے کے بجائے خود اس نسل کو ختم کرنے کا آدمی پلان بنائے، کس قدر بیوقوفی کی بات ہے۔ پیدا ہونے والی نسل کو ترقی اور پروان چڑھانے کے منصوبے بنانے کے بجائے اس نسل کو ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنانا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ جو لوگ برتھ کنٹرول کا قانون بناتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی پبلک بڑھتی جائے گی تو معاشی مسائل پیش آنا شروع ہوں گے، لوگ کھائیں گے کہاں سے، اتنی پبلک بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، دنیا جب سے بنی ہے آج تک کسی ملک میں ایسا ہوا کہ پبلک بڑھنے کی وجہ سے وہاں کے معاشی مسائل دوچار ہو گئے ہوں؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے۔ جہاں بھی معاشی مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے، وہاں پر معاش پر، اکنامک پر چند لوگوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے کہ غریب اور غریب بنتا جائے، مالدار اور مالدار بنتا جائے، ایسا اصول بنا کر چند مٹھی بھر لوگ، چند بنیوں کے پاس ہی پوری دولت جمع ہو کر رہ گئی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھوکے مرے۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ معاش اور وسائل کو اپنی رعایا پر برابر تقسیم کیا گیا ہو پھر بھی بھوکے مرے ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور خود بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جیسے افراد بڑھتے ہیں، انسانی افراد بڑھتے ہیں تو اللہ معاش کے وسائل بھی ویسے ہی بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فلائٹ نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، بس نہیں تھی، تو اس وقت ان کو ضرورت بھی نہیں تھی ان چیزوں کی، کیونکہ جتنے افراد ہیں اتنے افراد کے لیے آنے جانے کے اور ذریعہ معاش جو اس وقت ہیں وہ کافی ہیں۔ کشتی بنانے کا نظام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، تو اس سے پہلے کہ افراد کو کشتی کی ضرورت نہیں تھی تو کشتی کی نہیں بنی۔ جب کشتی بننا شروع ہو گئی، اس سے سفر شروع ہو گیا، تو اس سے آمدنی بھی لوگوں نے شروع کر لی کشتیوں کے ذریعے سے، جہاز کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لو، اس وقت موجودہ زمانے میں کمائی کے جتنے وسائل ہیں، اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سائنسی لحاظ پہ اگر دیکھا جائے، پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے گھوڑے سے، اونٹ سے، تو کثرت سے ہر گھر میں گھوڑے ہوتے تھے، ہر گھر میں اونٹ ہوتے تھے، ان کی پیداوار زیادہ تھی۔ اب جب لوگ ان جانوروں سے سواری کرنا ترک کر دیا، اس کی جگہ پر بائک، کار وغیرہ آ گئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب جانور سواری کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اب وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو ویسے ہی جمع ہوتے رہتے بہت زیادہ اونٹ، بہت زیادہ گھوڑے، بہت زیادہ جانور ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہے کہ جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اللہ اس کی پیداوار کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورے عربستان میں اونٹ ہر گھر میں رہتا تھا، چونکہ وہی ذریعہ سواری تھا۔ گھوڑا ہر گھر میں رہتا تھا۔ عربی گھوڑوں پہ فخر کیا کرتے تھے، ایک آدمی کے پاس دو چار رہتے تھے، دو چار اونٹ رہتے تھے۔ لیکن جب اس سے ان لوگوں نے ذریعہ معاش بھی ترک کر دیا، اس سے بار برداری کا کام بھی چھوڑ دیا، تو اب کہیں پر اونٹ دکھتے ہیں، پیداوار کم ہونا شروع ہو گئی۔
جس چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اللہ بھی اس کی پیداوار کم کر دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ انسانوں کی ضرورت کی چیزیں کتنی ہیں، چنانچہ مرغی انسان کی ضرورت اور گائے بیل بھینس انسان کی ضرورت، تو ان حلال جانور انسان کی ضرورت ہے، تو اللہ اس کی پیداوار ہر سال بڑھاتے رہتے ہیں۔ لاکھوں جانور قربان ہو رہے ہیں ہر سال بقرعید میں، پھر بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کتے ہیں، بلی ہے، سانپ ہیں، بچھو ہے، خنزیر ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، چیتا ہے، یہ سب انسانوں کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، تو ان کی پیداوار بھی بہت کم رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیدائشی طور پہ یہ زیادہ پیدا ہوتے ہوں لیکن زندہ نہیں رہتے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو زندہ کیوں رکھا جائے، جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود پیداوار بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو ایک مثال سے لکھا، سمندر میں ایک مچھلی ہے، ویل مچھلی یا کوئی اور دوسری مچھلی، وہ بچے جنم دینے کے لیے ایک وقت میں 20 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ 20 لاکھ انڈے۔ اب اگر 20 لاکھ انڈوں سے 20 لاکھ مچھلیاں بنیں اور وہ 6 مہینے 4 مہینے کے بعد اس طرح سمندر میں 20 لاکھ مچھلیاں بنتی جائیں اور صرف ایک مچھلی سے، ویسے اگر 20 لاکھ مچھلیاں ہوں، 20 لاکھ مچھلیوں سے 20 لاکھ انڈے ہر مچھلی سے ہوں، تو پھر سمندر کا پانی کہاں رہے گا، پھر کیا حال ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنے لاکھ انڈے ہونے کے بعد بھی اتنی مچھلیاں پیدا نہیں کرتے، بہت سوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جتنی ضرورت رہتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی پیداوار کرتے ہیں، جب ضرورت کم ہوتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پیداوار بھی کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ضرورت ڈبل گھر بنانے کی نہیں تھی، تو اس زمانے کے لوگوں کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا بھی تصور نہیں تھا۔ جب ترقی کرتے گئے لوگ تو بلڈنگیں بنانا شروع کر دیے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو پیداوار محدود تھی، اناج اگانے میں بھی فلاں گیہوں اگاتے، چاول اگاتے، مخصوص اناج اگاتے تھے۔ اب کتنی چیزوں کی پیداوار ہونا شروع ہو گئی۔ پھل فروٹ میں بھی پہلے زمانے کے لوگوں کے پھل فروٹ بھی محدود تھے، اب نئے پھل فروٹ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ہر زمانے میں، چنانچہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول کا وجود نہیں تھا، تو دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر عہد نبوی تک بھی چاول کا وجود دنیا میں نہیں ہوا تھا، چونکہ چاول کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی تھی لوگوں کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اب آپ خود غور کر لو، جب ضرورت ہمیں بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل اور اسباب بھی بڑھاتے جاتے ہیں کمانے کے۔ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے وہ کھیت سے پیداوار کرتے تھے، باغ سے پیداوار ہوتی تھی، اناج سے پیداوار کرتے تھے، گاؤں میں ہی ہل چلا کر گزارا کر لیتے تھے۔ لندن، امریکہ، UK، US ان سب جگہوں میں لوٹنے کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اب دیکھو جب آبادی بڑھ گئی تو پھر وسائل بھی بڑھ گئے، سب کچھ نکلنا پڑتا ہے اور نکلنے کے اسباب بھی موجود ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ برتھ کنٹرول پر قانون بنانے کے بجائے، یعنی برتھ یعنی پیدائش پر کنٹرول کرنے کے بجائے عوام کے پیسے کو اپنے ذاتیات پر، اپنے عیاشی پر خرچ کرنے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ انسانوں کی پیدائش پر کنٹرول نہیں، انسانوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، انسانوں کے ذریعے معاش کے لیے جو پیسہ اللہ نے دیا ہے، اس پیسے کو عیاش حکمران جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اصل میں۔ چنانچہ ایک بڑے عالم دین اپنے اس ولا تقتلوا اولادکم من املاق کے تحت میں لکھتے ہیں کہ انسان اپنے حرص اور ظلم کی وجہ سے خدا کے پیدا کیے گئے رزق کو تمام بندوں تک منصفانہ طریقے سے پہنچا نہیں سکا اور خود اس پر قابض بن کر، حریص بن کر رہ گیا، اور جب اس کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی تو اب وہ کہنے لگا کہ انسانوں کو قتل کر دو، کھانے والے بہت زیادہ ہو گئے، اور جب کہ وہ روزی پر خود قابض ہو کے بیٹھا ہے اور اپنے اس حرص اور ناجائز قبضے کو چھوڑ کر وہ منصفانہ طریقے سے لوگوں تک وہ روزی پہنچانا شروع کرے گا تو پھر کوئی انسان اسے بھاری نہیں لگے گا، کوئی زیادہ پبلک نہیں محسوس ہوگی۔ اور یہی بات ہے کہ جو لوگ بھی ضبط ولادت کی تحریک اٹھاتے ہیں یا اس کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کا قانون بناتے ہیں، زمانے جاہلیت میں لوگ بچوں کو قتل کر دیتے تھے فقر و فاقے کے ڈر سے۔ زمانہ جب آگے بڑھنے لگا تو ابارشن اور اسقاط حمل کے آلات استعمال کیے جانے لگے فقر و فاقے کے ڈر سے، اور پھر اس کے بعد برتھ کنٹرولنگ کے قانون کو منظم کیا جانے لگا۔ تو دنیا میں جو تخریبی نظام کی کوششیں کرنے والے لوگ ہیں،
ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب بگاڑ پیدا کرنے والے قانونوں کو چھوڑ کر تعمیری کوشش اگر کی جائے، پیدا ہونے والی قوم کی قوتیں استعمال کی جائیں، ان کی قابلیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو ان کے معیار اور صلاحیت کا کام دیا جائے، تو فطرت کے مطابق ہر شخص کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی بڑی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بار بار معاش کی تنگی کے اندیشے سے انسانی نسل کی افزائش پر روک لگانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ روزی دینے والے تم نہیں ہو، لوگ بڑھ جائیں گے تو روزی کہاں سے آئے گی، تم اس کا ٹینشن چھوڑ دو، انسانوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھو، انسانوں کو ان کے مطلب کی، ان کی محنت کی چیزیں اور ان کا معاوضہ صحیح طریقے سے دینا شروع کر دو۔ چنانچہ تاریخ کا بھی تجربہ یہی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے اللہ تعالیٰ ذریعہ معاش بھی بڑھاتے گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ دابہ کا لفظ استعمال فرما کر یہ اشارہ کیا کہ ہم ہر جانور کو روزی دیتے ہیں، تو تم کیوں اس بات سے پریشان ہو رہے ہو کہ ہم تم کو روزی نہیں دیں گے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں پیٹ کے پجاریوں کو اور زندگی کے فلسفے کی بنیاد صرف پیٹ پر رکھنے والوں کو شرم دلائی ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی خدا کی نعمتوں سے محروم نہیں ہے، تو تم کیوں اس روزی کی نعمت سے محروم ہونے کے خوف میں مرے جا رہے ہو؟ دراصل یہ خوف شیطانی وسوسہ ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات یہ ہے کثرت اولاد کی ضرورت کس کو نہیں ہے، کثرت اولاد کی ضرورت کس کو نہیں ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ مندر جو لوگ بناتے ہیں پوجا کرنے کے لیے بھگوان کی بھکت چاہیے، ہاسپٹل جو لوگ بناتے ہیں علاج کرنے کے لیے پیشنٹ چاہیے، انہیں زیادہ پیشنٹ چاہیے، انہیں زیادہ بھکت چاہیے، اسکول میں ایجوکیشن کے لیے زیادہ اسٹوڈنٹ چاہیے، شاپنگ مال کھولنے والوں کے لیے زیادہ پرچیسنگ کرنے والے گاہک چاہیے، سیاسی لیڈروں کو زیادہ ووٹنگ کے لیے ووٹرز چاہیے، مارکیٹ میں سبزی خریدنے والوں کو زیادہ خریدار چاہیے، ہوٹل میں خرید کر کھانے والوں کو زیادہ بھوکے لوگ چاہیے، فلائٹ میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو سفر کرنے والوں کو زیادہ مسافر چاہیے، شو روم سے گاڑی خریدنے والوں کو خریدار چاہیے، بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے والوں کو زیادہ اکاؤنٹ ہولڈر چاہیے، ریالی میں، سیاسی ریالیوں میں اور دھرنے میں فلاں میں نعرے لگانے کے لیے زیادہ نوجوان چاہیے، ملک کے بارڈر کی حفاظت کرنے کے لیے سولجر چاہیے، ملٹری چاہیے، شراب کی دکان کھولنے والا بھی چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس زیادہ شرابی ہو تاکہ میری دکان چلے، جوئے کے اڈے چلانے والے چاہتے ہیں کہ زیادہ جواری میرے پاس آئیں، حتیٰ کہ کھوٹے پہ بیٹھ کر دھندا کرنے والی عورت بھی چاہتی ہے کہ میرے پاس زیادہ گاہک آئیں۔ تو جب ہر شخص کو نچلے سے لے کر اونچے تک زیادہ افراد چاہیے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بچے نہیں چاہیے، تو ان سب کو افراد کہاں سے ملیں گے؟ آسمان سے ٹپکیں گے؟ تعجب کی بات ہے، سب جگہ کثرت چاہتے ہیں لیکن اولاد ہی نہیں چاہے تو کثرت ہوگی آخر کہاں سے؟ اسی لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ نسل بندی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وسائل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ نسل بندی کی فکر کرنے سے زیادہ وسائل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ خاندانی منصوبہ بندی کرنا کہ ہمارا خاندان چھوٹا رہے، یہ خالص احمقانہ تحریک ہے کہ یہ سوچنا کہ اس سے ہماری معیشت نقصان پائے گی۔ اور عجیب بات ہے کہ بعض ملک ایسی حماقت بھی کیے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کو فروغ دینے کے لیے کہ پوری دنیا میں یہ شعور پیدا کرو کہ لوگ کم بچے جنم دیں، تو بعض مرتبہ ایک ملک نے ایسا بھی کیا 284 ملین روپے اپنے ملک کے کلینک پر لٹائے کہ لوگوں کو کم بچوں کی ترغیب دو۔ 284 ملین روپے پیسے، اور پھر ملک میں جو بیمار ہیں ان کی علاج کے لیے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ 125 ملین، جو زندہ ہیں ان کو پڑھانے، ان کا علاج کرانے کے لیے خرچ ہوا 125 ملین، اور جو پیدا نہیں کرنا ان پر خرچ ہوا 284 ملین۔ تو کس قدر حماقت کی بات ہے، موجودہ لوگوں پر تو پیسہ خرچ کرنے تیار نہیں ہیں اور پیدا نہیں ہونے کی پلاننگ کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرنے تیار ہیں۔ تو فکر کیا ہونا چاہیے؟ نسل بندی پہ خرچ کریں یا خرچ کی منصوبہ بندی بنائیں؟ اتنی تمیز جس کو نہیں ہے، بدتمیز لوگ حکمران بنتے جاتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا خود نہیں معلوم ہے۔
دولت کا اتنا بڑا حصہ اگر لٹا دیا جاتا ہے کہ زیادہ اولاد پیدا نہ ہو، تو غور کرنا چاہیے کہ وہ پیسے بجائے اس طرح لٹانے کے زراعت پر لگائے جاتے، کمپنیوں پہ لگائے جاتے، تعلیم پر لگائے جاتے، تو کس قدر نفع ہو سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ سچی بات ہے کہ جنگ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پبلک بڑھتی جائے گی تو پھر جگہ کہاں ہے رہنے کے واسطے، معاش کا انتظام کہاں سے ہوگا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ جو پیدا کرنے والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ پبلک بڑھ رہی ہے، جگہ نہیں ہے، کیسے ختم کرنا ہے، تو وہ خود بخود ختم کرنے کے لیے بہت سے حادثے پیدا کر دیتے ہیں۔ 2 ملکوں میں جنگ ہوئی، ادھر کے بھی تھوڑے مارے گئے، ادھر کے بھی تھوڑے مارے، خود بخود خالی ہو گئی پبلک۔ بیماری لا دیے کرونا وائرس، اس ملک کے تھوڑے مارو، وہاں کے تھوڑے مارو، یہاں کے تھوڑے مارو، خالی ہو گئی پبلک، ختم۔ زلزلے لا دیے، تھوڑوں کو دھسا دو، تھوڑوں کو اٹھا دو، ختم ہو گئی پبلک۔ وہ خود انتظام کر کے پبلک کم کرنے کے انتظامات کر لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے پیدا کرنا کتنا ہے اور اٹھانا کتنے۔ تم ان کا کام کرنے چلے ہو اپنا کام چھوڑ کے، یہ حماقت والی بات ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خود بہت سے غیر مسلم اور عیسائی پروفیسر نے کتابیں لکھی ہے، اور وہ لوگ کہنے لگے، چنانچہ ایک معاشی مسائل پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر کولن کلارک یہ لکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاشی وجوہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آبادی کے اضافے کی رفتار کو کم کیا جائے، ایک جامد اور محدود آبادی ہی اصل مطلوب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ان میں سے کسی تجویز سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بھئی آبادی کی اضافے کو کم کر دو یا محدود آبادی کا قانون بناؤ۔ میرے خیال میں معاشی مفکرین کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں، کتنی اچھی بات بولتے ہیں، دیکھو، معیشت کو آبادی کی ضرورتوں کے مطابق کیوں کر ڈھالا جائے، معیشت ذرائع معاش کو آبادی کے مطابق کیسے استعمال کیا جائے یہ بتاؤ۔ یہ کام نہیں ہے کہ بھئی آبادی کو معیشت کے مطابق کیسے تراشا جائے، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ یعنی گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ والدین جو اپنی ضمیر سے، اپنی پسند کے مطابق بچے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں تو مستقبل میں اپنی اولاد کی تعلیم، تربیت، پرورش کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کھلانے کرنے کی سب ان کو اپنی ذمہ داری ہے۔ تو کیا کوئی معاشی مفکر ہو یا خواہ کوئی کتنا ہی بڑا وزیر اعظم ہو یا کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ معاشی مفکر ہونے کے باوجود بھی پبلک کو یہ کہے، ماں باپ کو یہ کہے کہ آپ بچے کم پیدا کرو؟ اب یہ معاشی وزیر رہ کر بھی اس معاش کا استعمال کیسا کرنا چاہیے اس کا مشورہ نہیں دے رہا ہے، وہ تو گیا بھاڑ میں، آپ یہ کرو کہ بچے کم پیدا کرو۔ تو پھر آپ ماہر معیشت کیسے ہوئے؟ آپ معیشت کیسے استعمال کرنا اس کا مشورہ نہیں دے رہے، ماں باپ کو مشورہ دے رہے بچے کم پیدا کرو۔ بلکہ ماں باپ کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ ان ماہرین معاش اور حکمرانوں سے یہ کہے ہماری اولاد کے مطابق معاش کا انتظام کرو، معاش کے وسائل بناؤ، لوگوں کو انکم کے سورسز بناؤ، تبھی تم حکمران ہو۔ تو والدین کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں۔ ہرگز ایسا نہیں کہ ایسا کر دیا جائے کہ بھئی سارے حقوق ایک پلڑے میں رکھ دے کہ ہر باپ کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ 1 سے زیادہ بچے پیدا نہ کرو، ہر ماں کو اس کا پابند کیا جائے کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا مت کرو۔ تو یہ بیوقوفی والی حرکت ہے، یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، غیر مسلم کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذریعہ معاش کو کیسے استعمال کر کے پبلک کے مطابق کی جا سکے کہ ہر پبلک اس سے فائدہ اٹھا سکے، یہ مشورہ دو۔ یہ نہیں کہ پبلک کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ معاش کم ہے تو اس وجہ سے تم مر جاؤ، تم بچے پیدا مت کرو، یہ مشورہ دینا شروع کر دیا تم۔ چنانچہ برطانوی وزیر اعظم کے چرچل کے صاحبزادے اینڈولف چرچل کا پیغام ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب 2nd ورلڈ وار میں ہار گئے تو اپنی پبلک سے کہنے لگے کہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم نے برطانیہ میں جو قانون بنایا ہمارے 2 کم بچوں کا برتھ کنٹرول کا، اس کی وجہ سے ہماری آبادی گھٹتی گئی، جس کی وجہ سے ہم جنگ میں صحیح طور پر نہیں جیت سکے۔ اگر یہی برتھ کنٹرولنگ کا مسئلہ ہمارے ملک میں چلتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ برطانیہ دنیا کے ملکوں میں سے ایک ملک ہونے کی حیثیت سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ آبادی اتنی گھٹتی چلی جائے گی کہ اسے ایک ملک کہنا بھی شرم کی بات ہوگی، ایک شہر ہے بولنا بس ختم۔ یہ وہاں کے وزیر اعظم کا ممبر آف پارلیمنٹ بول رہا ہے، وزیر اعظم کا بیٹا۔ ایسے مشہور فلسفی اور مفکر گزرے ہیں، وہ بھی اس متعلق کہتے ہیں، ان کا نام ہے برٹرینڈ رسل۔ وہ اس موقع سے کہتے ہیں کہ
ہنرمند کاریگروں، متوسط اور اعلیٰ خاندانوں کی تعداد میں کمی رہتی ہے، جبکہ غریب لوگ اور طبقات میں زیادہ رہتے ہیں۔ اس طرح طبقاتی عدم توازن اور مصنوعی بانجھ پن پیدا ہو کر رہ جائے گا۔ مغرب میں شرح پیدائش میں کمی کے باعث بوڑھوں کی تعداد میں اضافے سے سفید بالوں والا معاشرہ، گرے پیپل سوسائٹی وجود میں آ رہا ہے۔ نوجوانوں کا معاشرہ کے بنسبت بوڑھوں کا معاشرہ بڑھتے جا رہا ہے۔ طلاق کی کثرت ہو رہی ہے۔ لاولد بغیر بچوں کے شادیوں پر وقت گزارنے سے بدمزگی اور بے کیفی پیدا ہو رہی ہے۔ گویا کہ اپنے سفر کے اختتام کو نہیں پہنچ رہے، شادی ہو گئی، بچے نہیں چاہیے اب، تو بھئی آخر یہ ہمارا سفر کب تک چلے گا؟ کیونکہ انسان کی جینے کا ایک یہ بھی طریقہ رہتا، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، اب بچے ہو جاتے، پھر ان کو پڑھانا، پھر ان کا گھر بسانا، پھر ان کی شادیاں دیکھنا، دادی بننا، نانا نانی بننا، یہ سب ایک تصور رہتا ہے۔ بچے ہی نہیں ہیں تو پھر آخر کیا ہے ہمارا فیوچر؟ اس طرح بیزارگی کے ساتھ جوڑوں میں یعنی میاں بیوی میں طلاق کے واقعات، ایک دوسرے کے قتل کے واقعات، گلا گھونٹ کے مارنے کے واقعات اور خود سوسائڈ کر لینے کے واقعات کثرت سے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ترقی یافتہ ممالک برتھ کنٹرول کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کو فکر ہے ذریعہ معاش کم ہو جاتا، کس کو فکر ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کو۔ تو آپ کے پاس تو کمانے کے واسطے، کھانے کے واسطے بہت ہے، آپ کو ذریعہ معاش کی کیوں فکر لگی ہے؟ جن ملکوں میں معاش کی کمی ہے اور جو لوگ زیادہ بچے پیدا کریں ان کو فکر کرنا چاہیے اس سلسلے میں، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ غیر ترقی یافتہ ممالک سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو۔ اس کی وجہ ترقی یافتہ ممالک کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں بچے زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے عیش آرام کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اپنا عیش آرام باقی رکھنے کے لیے لوگ اس طرح کا مطالبہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ تم بھی بچے کم پیدا کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی بچے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں، یہ ہوا امریکہ میں اس طرح کا ایک بار قانون بھی بنا کہ جب کالے لوگ زیادہ پیدا ہونا شروع ہوئے تو گوروں کو ہیبت شروع ہو گئی کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ جو امریکہ میں یہ سیاسی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، وہاں پر کالے اور گوروں کی جنگ ہمیشہ چلتی ہے۔ امریکہ کے اصل باشندے کالے لوگ ہیں، لیکن بعد میں گورے لوگ وہاں پر حملہ کر کے امریکہ پر اتنا قبضہ کیے کہ اب کالے لوگوں کو جگہ ملنا مشکل ہے۔ اس واسطے سیاہ فام لوگ وہاں پر بہت نفرت کرتے ہیں گورے لوگوں سے، کیونکہ یہ لوگ ان کی اصل زمین قبضہ کر کے وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو اس معاشرے کو ڈر یہی لگا رہتا ہے کہ اگر یہ بڑھتے جائیں گے تو ہمارا وجود مشکل ہو جائے گا۔ اولاد کے متعلق بہت اچھی بات ایک پنجابی ناول نگار نے لکھی ہے۔ امیر آدمی کے یہاں اگر دوسرے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مالدار لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دوسرا بچہ منحوس ہے، پہلے بچے کی وراثت کھانے واسطے آ گیا، یعنی پہلا ایک ہی تھا تو پوری وراثت باپ کی اسی کو ملتی تھی، دوسرا آ گیا تو اب اس کی وراثت میں سے حصہ لینے والا بن گیا۔ اور غریب آدمی کے یہاں اگر 5واں بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اسے سمجھتے ہیں کہ بانٹ کے کھانے والا آیا ہے، تھوڑا تم لو تھوڑا ہم لیں گے۔ سوچ کا فرق دیکھو کتنا ہے۔ اسی واسطے ایک پروفیسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اولاد کسان کا معاشی اثاثہ ہے اور اہل شہر کے لیے معاشی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان ایک زرعی ملک ہے، ایک زرعی معیشت خاندان میں افراد کا اضافہ بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ ان کے لیے بچوں کی کمی کے تصور میں معیشت کی موت ہے۔ بچے کم ہو گئے تو گیا کہ ہمارا معاش مر جائے گا، بچے بڑھتے جائیں گے تو گیا کہ ہمارا معاش مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور چنانچہ جتنے نچلے طبقات ہیں ان میں آبادی غریب طبقات، مالدار طبقات کے مقابلے میں بڑھتی جاتی ہے۔ اور ایک بات ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے ایسے موقع پر، برتھ کنٹرول کی دعوت دینے والے لوگ کون ہیں؟ کیا علماء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین اولیاء ہیں؟ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ برتھ کنٹرول کا جو مسئلہ ہے وہ دعوت دینے والے یا اس کی تحریک چلانے والے مسلمان نہیں ہیں، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ اپنے دین کو قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں سیکھتے ہیں، تو پھر برتھ کنٹرول کا مسئلہ آپ کیوں مغرب سے سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں خدا کے دشمنوں کی آواز پر لبیک کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر برتھ کنٹرولنگ کا مسئلہ تعلیمات اسلامیہ میں سے ہوتا تو پھر یہ آواز ممبروں سے اٹھنا چاہیے تھی، یہ آواز علماء اٹھانی چاہیے تھی۔ تو یہ خود معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے یہ پسماندہ ممالک میں کرتے ہیں، مسلمانوں میں کرتے ہیں،
تاکہ مسلمانوں کو ان کی گروتھ کو اور ان کی پبلک کو کم کیا جا سکے. انہیں اس بات کا خوف ہے کہ مسلمان بڑھتا جائے گا تو ہم پر غالب آ جائے گا. اور اسی طرح ایک بہت اہم بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جائز اولاد کو کم کرنا چاہیے یا ناجائز اولاد کو کم کرنا چاہیے. ناجائز اولاد کو کم کرنا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ ناجائز اولاد کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، جائز اولاد کے لیے قانون بنا رہے ہیں. یعنی ناجائز طریقے سے. اور یہ بات ہمارے ملک میں بھی ہے کہ 18 سال سے کم عمر والی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں 18 سال سے کم عمر والی لڑکی زنا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. نہیں سمجھے؟ 18 سال سے کم عمر والی لڑکی شادی کریں گے تو آپ قانوناً مجرم ہوں گے. جبکہ شادی کے بعد خاندان ملتا ہے، آپ کو سہارا ملتا ہے. اگر اللہ کرے کہ حمل ہو بھی جائے اور ڈاکٹر منع کر دے تو ہو سکتا ہے دونوں خاندان والے مل کر کچھ علاج بھی کرائیں یا تو کچھ مقویات بھی کھلائیں، اس کا سپورٹ بھی کریں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. ہاں 18 سال سے پہلے اگر کوئی بچی حاملہ ہو جاتی ہے بغیر شادی کے تو اس پر کوئی قانون ہم لاگو نہیں کر سکتے. تو یہ خود بڑی تعجب کی بات ہے. تو جائز اولاد کم کرنے کا مطالبہ کرنے والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ پہلے ناجائز اولاد کم کرو، اس کے بعد جائز اولاد کم کرنے کے سلسلے میں سوچا جائے گا. ایسے ہی جو لوگ تعدد ازواج کے بارے میں، زیادہ شادیوں کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں کہ کم نکاح کرو، تو ان سے یہ مطالبہ ہے کہ پہلے آپ یہ تعلقات ناجائز کم کرو. زنا اور ناجائز تعلقات پہلے کم کرو، پھر جائز تعلقات کم کرنے کی بات کی جائے گی. دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ دنیا کے تقریباً ممالک، آپ بتائیں کون سا ملک ایسا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں جا کے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال رہنا چاہیں آپ کو ویزا نہ دیتا ہو. دنیا کے کتنے ملک ایسے ہیں؟ شاید کوئی ملک ایسا ہوگا جو کسی دوسرے ملک والے کو اپنے ملک میں آ کے رہنے کی اجازت نہ دیتا ہو، ورنہ ایمبیسی سب ختم ہو جاتے. ہر ملک کی ایمبیسی دوسرے ملک میں رہتی ہے کہ بھئی اس ملک سے اس ملک کا تعلق باقی رہے، تجارتی ہو یا کوئی دوسرا تعلق ہو، وہاں سے لین دین باقی رہے. وہاں کے لوگ ویزا لے کے آتے ہیں تو ہمارے کنٹری میں رہ سکتے ہیں. اب ہمارے ہی ملک ہندوستان میں دیکھ لو کتنے ویسٹ انڈیز آتے ہیں، یمنی آتے ہیں، عمانی آتے ہیں، بہت سے لوگ آ کے رہتے ہیں. تو ہر ملک میں دوسرے ملک کے لوگوں کو آ کے رہنے کی اجازت ہے. تو کیا اس میں غور کرنے کی بات نہیں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آ کے رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں پیداوار کم ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ملک میں 2 سے زیادہ پیدا نہیں ہونا. باہر ملک سے کتنے بھی زیادہ آ کے یہاں پر ویزا لے کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں. تو کیا پیدا ہونے والے بچے بھی اگر ویزا لے کے آنا شروع ہو گئے تو آپ جائز کر دیں گے؟ یعنی آپ ویزے کی بنیاد پر ہمارے ملک میں کتنے بھی آ کے رہنا چاہیں اس کی گنجائش ہے آپ کے پاس، تو پھر پیدا ہونے والا بچہ بھی ویزا لے کے آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے آپ کے پاس. یعنی تعجب نہیں ہے کہ بھئی دوسرے ملک کا ہمارے ملک میں آ کے رہتا ہے، اس سے بھی تو پاپولیشن بڑھے گا، اس سے بھی تو پبلک بڑھے گی. وہ ویزا لے کے تو آ گیا، کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے ملک سے کھائے گا. کیسے کھائے گا؟ پیسہ دے کے کھائے گا. جب وہ پیسہ دے کے کھائے گا تو یہاں کا پیدا ہونے والا فری میں تھوڑی کھائے گا، وہی پیسہ دے کے کھائے گا. تو آپ دوسرے ملک کے لوگوں کو ویزا دے کے اپنے ملک میں رکھاتے ہیں لیکن اپنے ملک میں اولاد پیدا کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں. کیا تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ غور کریں فیملی پلاننگ کی یہی بات اگر حضرت آدم علیہ السلام کرتے تو کیا ہوتا؟ آج یہ فیملی پلاننگ کی بات کرنے والے ہی نہ ہوتے، اس تحریک کا دعویٰ کرنے والے ہی نہ ہوتے. تو ان کا احسان ہے کہ کھربوں اربوں انسان پیدا ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کے فیملی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے. ایسے ہی جو لوگ بھی اس وقت زندہ ہیں یا پیدا ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کے فیملی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ان کے ماں باپ بھی یہی سوچتے کہ بھئی ہم دو ہمارے دو یا ہم دو بس کافی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اور، ہم دونوں ہی جئیں گے، تو پھر ہوتے ہی نہ تھا دنیا میں کوئی ایسے. تو فیملی پلاننگ کرنا دراصل بعد والی نسل پر ظلم کرنا ہے، اور نہ کرنا بعد میں آنے والی نسل پر احسان کرنا ہے، اس کو وجود بخشنا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے. ایسے جو لوگ تحریک اٹھاتے ہیں اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی آواز جو لوگ اٹھاتے ہیں ان کے مذموم عزائم یہ ہیں کہ وہ سر فہرست مسلمانوں کی افرادی قوت کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس واسطے مغربی دنیا جس طرح مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی اور معاشی طور پر کمزور کر کے ان کی سیاست، اقتصاد اور معیشت اور معاشرت پر حاوی ہو چکی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی افرادی قوت کو بھی محدود کر کے وہ کوشش کر رہی ہے
کہ ان کی افرادی قوت پر بھی حاوی ہو جائے۔ اب آپ دیکھو، غور کرو کہ یورپ، امریکہ، یو کے، یو ایس وغیرہ مسلم کنٹریز کو اس بات پر قرضہ دینے کے لیے بہت تیار ہے کہ آپ اپنے ملک میں برتھ کنٹرول کرو، 2 سے زائد بچے جنم نہ دو، ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ کیا امریکہ سعودیہ کا خیر خواہ ہے؟ کویت کا خیر خواہ ہے؟ فلسطین کا خیر خواہ ہے؟ جب تم خیر خواہ نہیں ہو ان کنٹریز، مسلم کنٹریز کے، پھر ان کو قرضہ دینے کیوں تیار ہو؟ تم اس واسطے تیار ہو کہ بھئی آپ کے ہاں بچے کم پیدا ہوں۔ آپ کو کیا فائدہ ہمارے پاس بچے کم پیدا ہوں گے؟ تو آپ کی افرادی قوت کم ہوگی تو ہم پاور میں رہیں گے ہمیشہ، ہماری میجارٹی رہے گی ہمیشہ۔ اسے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یوں سمجھو کہ آپ ایک فوج ہیں اور آپ کے بازو ایک دشمن کی فوج ہے جو تعداد میں آپ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ آپ 2000 ہیں، آپ کی فوج 10,000 میں ہے یا 20,000 میں ہے، تو کیا کوئی عقل مند کھڑے ہو کر یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ ہم 2000 لوگ ہیں، کھانے کے سامان کم پڑیں گے، رہنے کے سامان کم پڑیں گے، ہم 2000 لوگوں کے لیے سب اسباب کم ہو رہے ہیں، اس واسطے ہم پلان کریں کہ ہم 2000 سے زیادہ نہ ہوں، جتنے اتنے ہی رہیں، اور جو اپنی موت مرتے رہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم 2000 سے زیادہ نہ بڑھیں، اور پھر آپ جنگ کے میدان میں ہیں، تو کوئی بھی شخص اسے بیوقوف کہے گا کہ ہمارا دشمن تو ہم سے 10 گنا بڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پر حاوی نہیں ہو رہے ہیں، اور تم ہم کو سبق دے رہے ہو برتھ کنٹرول کا کہ ہم اپنی افراد کو اور کم کریں، تو پھر کون سا دن آئے گا کہ ہم اپنے دشمن سے جیت سکیں؟ بالکل یہی سوچ ہونی چاہیے۔ جیسا یہ بات ایک ملک کے بارے میں ہو سکتی ہے، ویسے ہی یہ بات ایک خاندان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا خاندان نیچے ہے یا آپ کی قوم نیچے ہے، اس واسطے کہ آپ میں افراد کم ہیں۔ اگر آپ کی قوم کے افراد زیادہ ہوتے تو آپ دوسری قوم پر حاوی ہو سکتے تھے۔ اسی طرح ملک کے کسی بھی جنگی طور پر پیمانہ اگر اسے بنا لیا جائے کہ بھئی ہندو مسلم کا مسئلہ ہو یا انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہو یا کسی بھی دیش کا مسئلہ ہو، وہاں پر آپ کی افرادی قوت کم ہوتی جائے گی تو مد مقابل آپ پر غالب آتے جائے گا۔ اور رہی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ خدائی خزانوں میں وسعت اتنی ہے کہ جتنی آبادی میں وسعت ہوتی جائے گی، خزانے بھی ویسے وسیع ہوتے جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے سہنے کے لیے درخت کے نیچے بھی لوگ گزارا کر لیتے تھے، تعمیرات کا لمبا مسئلہ نہیں تھا۔ جب آبادی بڑھتی گئی تو لوگوں نے آسمان کو چھونے والی 50 منزلہ، 150 منزلہ، 200 منزلہ عمارتیں بنانا شروع کر دی۔ درخت کے نیچے جینے والا انسان 200 منزل بنانا شروع کر دیا۔ اب آپ سمجھو 200 منزلہ عمارت بنانے میں سیمنٹ بیچنے والے کا نفع، اس کا ذریعہ معاش بنا، کڈیاں بیچنے والے کا نفع، اس کا ذریعہ معاش بنا، الیکٹریشین کا کام کرنے والے کا نفع، اس کا ذریعہ معاش بنا، میستری کا نفع، اس کا ذریعہ معاش بنا، انجینئر کا نفع، اس کا ذریعہ معاش بنا۔ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے ہزار لوگوں کے لیے ذریعہ معاش بنا ہے۔ یہ وسائل کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا، ورنہ پہلے لوگ جھاڑ کے نیچے رہتے تھے، پہلے لوگ چھپر ڈال کے رہتے تھے۔ افراد بڑے تو اللہ نے وسائل کے ذرائع بڑھا دیے۔ اور ایسے ہی دیکھ لو کہ زمین سے تیل ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ سب چیزیں پہلے کہاں تھیں؟ جب افراد بڑھنا شروع ہو گئے تو اللہ نے زمین سے یہ خزانے نکالنا شروع کر دیے۔ اور پھر اب آپ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہمارے بچپن میں جب بالکل چھوٹے تھے تو اس وقت فون کا تصور بھی نہیں تھا، فون کیا چیز ہے معلوم بھی نہیں تھی۔ ہمارے بچپن میں پہلی بار فون کا تصور کیا گیا، ریڈیو بہت زیادہ، خط کے ذریعے سے، کیسٹ پر ریکارڈ کر کے۔ تو جب فون کی ایجاد ہوئی، جب کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایجاد ہوئی ہے، کوئی پرانی چیز نہیں ہے، باپ دادا سے چلتی آ رہی ہو، تو وہ فون کے ایجاد کے بعد سے کتنے لوگوں کو ذریعہ معاش ملا۔ فون کا پوچھ بیچنے والے کی الگ دکان ہے، خالی اس کے اوپر کا اسکرین کارڈ بیچنے والے کی الگ دکان ہے، چارجر بیچنے والے کا الگ مسئلہ ہے، بیٹری بیچنے والے، صرف فون کا ہی لے لیا جائے تو کتنے ہزاروں لوگوں کا ذریعہ معاش اس سے جڑ گیا ہے۔ ایسی ہر چیز لے لو، جانور ہی لے لو، قربانی کے جانور، قربانی کا جانور بیچنے والا کسان ہوگا، اس کی رسیاں جو گلے میں ڈال کر باندھی جاتی ہیں، وہ رسیاں بنانے والے الگ، بیچنے والے الگ، پھر ذبح کرنے کے لیے جو چاقو ہوتے ہیں، چاقو بنانے والے الگ رہتے ہیں، اور قصاب اسے چھلنے والے وہ الگ رہتے ہیں، پھر وہ چارہ بیچنے والے الگ رہتے ہیں، اس کا چمڑا لے جا کے بیچنے والے الگ رہتے ہیں، چمڑا اسے سکھا کر اسے نمک لگا کر اسے دباغت دینے والے وہ الگ رہتے ہیں، پھر اس چمڑے کو کمپنی میں
ٹرانسپورٹ کرنے والے الگ رہتے ہیں، وہاں کے نوکر الگ ہوتے ہیں، کمپنی چلانے والا الگ رہتا ہے، پھر کمپنی کا میٹیریل لوہا مشین سب بنانے والے الگ رہتے ہیں، پھر اس چمڑے کے ذریعے سے چھیل کر اسے جرکن بناؤ، شو بناؤ، بیلٹ بناؤ، پریس بناؤ، یہ سب استعمال کرنے والے الگ رہتے ہیں۔ صرف ایک جانور سے کتنے لوگوں کا ذریعہ معاش جڑا رہتا ہے۔ تو پھر ایسے بیوقوفوں کو سوچنا چاہیے کہ ذریعہ معاش کی کمی ہو جائے گی۔ ایک چیز سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کا ذریعہ معاش جوڑ کے رکھا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ غریب کو غربت مٹانا مقصود ہونا چاہیے، غریب کو مٹانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ غربت کے خوف سے غریب کو مٹا دیتے ہیں، معاش کے خوف سے کھانے والے کو ختم کر دیتے ہیں۔ گھر میں کھانے والے زیادہ ہو گئے تو کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں کہ بھئی کھانے والوں کو ختم کر دو کھانا بچ جائے گا، کیا کرو گے اس سے بچا کے؟ کھانا بچا ہے، کھانے والے نہیں ہیں، کیا کرو گے اس طرح؟ تو سوچ بدلنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ جو حکمران اپنے پالتو کتوں پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ اگر انسانوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، کبھی برتھ کنٹرول کی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے کتوں کا پیسہ بچا لو، اپنی عیاشی کا پیسہ بچا لو، اپنے شراب کا پیسہ بچا لو، اپنے سگریٹ کا پیسہ بچا لو، اپنے رات کے کالے کرتوتوں کا پیسہ بچا لو، تو بس اس پیسے سے پوری پبلک جی سکتی ہے، اور برتھ کنٹرول کی آواز اٹھانے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو کئی وجوہات اور عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں برتھ کنٹرول کوئی معقول حرکت نہیں ہے، یہ نامعقول اور بے وقوفوں کا نعرہ ہے۔ مسلمان کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔